دو مسافر پیگاسس کے چمکتے سفید اندرونی حصے کے اندر اپنی نشستوں پر پٹے باندھے بیٹھے تھے۔ جب پورٹ ویکیوم میں چلنا شروع ہوا، جتنا وقت آپ ایک پیراگراف کو پڑھنے میں لگاتے ہیں، اتنے میں ہی پورٹ نے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے پہلے مسافر کو محفوظ سٹاپ پر پہنچا دیا۔ یہ سفر 15 سیکنڈ جاری رہا اور پورٹ نے لینڈ سپیڈ کے ناقابل شکست ریکارڈ کو قائم کیا۔ ورجن ہائپر لوپ 1 نے پہلی کمپنی کے طور پر تاریخ رقم کی جس نے کامیابی سے ہائپر لوپ ٹیکنالوجی کا تجربہ کیا۔ ایک ہائپر لوپ، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، ایک سپر سپیڈ زمینی سطح کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے جس میں لوگ ویکیوم ٹیوب کے اندر منڈلاتے پورٹ میں 760 میل فی گھنٹہ یعنی 1220 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں لوگ ساؤنڈ کی سپیڈ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں۔ جاپان اور جرمنی میں جدید ترین ہائی سپیڈ ریل منصوبوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کی طرح ورجن کے سسٹم میں بھی مقناطیسی لیوٹیشن شامل ہے۔ تیز رفتار نقل و حمل کے تصور کے طور پر ویکیوم ٹیوب ٹرانزسٹ سسٹم حیرت انگیز طور پر طویل عرصے سے موجود ہے۔ 1845 برطانیہ میں ایک سول انجینئر اور اپنے وقت کے ایلون مسک کے طور پر اسمبلڈ کنگڈم برونیل نے جنوبی مغربی انگلینڈ میں ایک ٹیوب بنانے کی تجویز پیش کی جو ٹرینوں کو 70 میل فی گھنٹہ سے چلائے گی۔ یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچنے والے مٹیریل اور بجٹ کی کمی کی وجہ سے ناقابل عمل ثابت ہوا اور برونیل کا تصور ترک کر دیا گیا۔ برونیل کی کوششوں کے باوجود ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے سی ای او ایلون مسک کو دنیا کی توجہ ٹیوبولر ٹرانزسٹ ٹیکنالوجی کی طرف مبذول کرنے میں تقریباً ایک صدی کا عرصہ لگا۔ 2013 میں ایلون مسک نے 58 صفحات پر مشتمل ایک تکنیکی مقالہ شائع کیا جس میں شمسی توانائی سے چلنے والے نقل و حمل کے نظام ہائپر لوپ کے ڈیزائن کا خاکہ پیش کیا گیا۔ ماسک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ گاڑی لاس اینجلس اور سین فرانسسکو کے درمیان 350 میل یعنی 560 کلومیٹر کا سفر صرف 30 منٹ میں $20 کے ٹکٹ کے ساتھ طے کر سکتی ہے، اور اس نے انفراسٹرکچر کی لاگت اندازاً $6 بلین لگائی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ نیا ٹرانزسٹ سسٹم نقل و حمل کے کسی بھی موجودہ موڈ سے زیادہ محفوظ، موسم کے خلاف مدافعت اور زلزلوں کے خلاف مزاحم ہونا چاہیے۔ ماسک نے کبھی بھی اس پروجیکٹ کو ایک حقیقی حقیقت بنانے کے لیے وسائل وقف نہیں کیے، لیکن اپنا ہائپر لوپ الفا یونیورسٹیوں اور کمپنیوں کے لیے تحقیق اور ترقی کے لیے اوپن سورس ڈیزائن کے طور پر جاری کیا۔ 2014 میں ورجن ہائپر لوپ کی بنیاد ماسک کے مستقبل کے نقل و حمل کے سسٹم کے تصور کو حقیقت کی بنیاد پر رکھی گئی تھی۔ ویکیوم ٹیوب میں ایک ٹرین کیسے کام کرتی ہے؟ ہائپر لوپ سسٹم ان دو بنیادی چیزوں کو ہٹاتا ہے جو ہماری گاڑیوں کی رفتار کو کم کرتے ہیں، جیسے کہ فرکشن یعنی رگڑ اور ہوا کا پریشر یعنی ہوا کا دباؤ۔ ان دونوں مزاحمتی عوامل کو ختم کرنے کے لیے پورٹ کو ایک ٹریک کے اوپر منڈلانے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہائپر لوپ ایک مقناطیسی میگلیو ٹرین بنتی ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ میگلیو ٹرینیں مقناطیس کے 2 سیٹ استعمال کرتی ہیں، ایک سیٹ ٹرین کو پٹری سے پیچھے ہٹانے اور دھکیلنے کے لیے، اور دوسرا سیٹ فریکشن کی کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیرتی ہوئی ٹرین کو آگے لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سین ڈیاگو کیلیفورنیا میں واقع توانائی اور دفاعی کارپوریشن جنرل اٹامکس میں میگلیو سسٹم کے سابق ڈائریکٹر سیم گرول کہتے ہیں کہ ایک بار جب مقناطیسی لہروں کے 2 سیٹ فٹ ہو جاتے ہیں تو وہ گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ میگلیو کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بہت تیز رفتاری پر جانے کی اجازت دیتا ہے، اس کے علاوہ سواری کا بہترین معیار بھی ہے۔
یہ ایک جادوئی کلین پر سوار ہونے کی طرح ہے۔ ہائپر لوپ کی تیز رفتار کو حاصل کرنے کے لیے ہوا کی مزاحمت یعنی ایئر فریکشن کو انتہائی کم کیا جاتا ہے۔ مسافروں کی پورٹس کم پریشر والی ٹیوب سے گزرتی ہیں جس میں ویکیوم لگے ہوتے ہیں جو تقریباً تمام ہوا کو جذب کر لیتے ہیں۔ چیمبر کے اندر ہوا کا دباؤ اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ سطح سمندر سے تقریباً 2 لاکھ فٹ پر ہونے کے برابر ہے۔ ایک ویکیوم ٹیوب میں ہونے کی وجہ سے ٹرین موسم سے محفوظ رہتی ہے اور تقریباً کسی بھی موسمی حالات میں یہ سسٹم کام کر سکتا ہے۔ ہائپر لوپ کے مسائل۔ اگرچہ یہ ٹیکنالوجی فریکشن اور ہوا کی مزاحمت کے مسائل کو حل کرتی ہے، لیکن ہائپر لوپ پروجیکٹ کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ معاشیات اور مالیاتی اور ٹرانسپورٹیشن کے ماہرین نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایلون مسک کے $6 بلین کا ٹیگ ڈرامائی طور پر ٹرانسپورٹ کی ایک بالکل نئی شکل کی ڈیزائننگ، ترقی، تعمیر اور جانچ کی لاگت کو کم کرتا ہے۔ 2016 میں لیک ہونے والی مالیاتی دستاویزات کے مطابق مسک کے ہائپر لوپ کی لاگت $6 بلین کی بجائے $13 بلین فی میل ہوگی۔ ٹرانسپورٹ کے باقی نظام کی طرح ہائپر لوپ میں بھی کافی خطرات موجود ہیں۔ تیز رفتار کے دوران یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا زلزلہ یا ویکیوم ٹیوب کا معمولی سا ٹوٹنا مسافروں اور عملے کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ ہائپر لوپ سسٹم کو مناسب قیمت کی ٹکٹوں کا بھی تعین کرنا چاہیے جو مسافروں کو ٹرانسپورٹ کے موجودہ نظام سے دور رکھے۔ ورجن کمپنی کے علاوہ اس نقل و حمل کے طریقہ کار کی رکاوٹوں اور مسائل پر کام کرنے والی کمپنیوں میں ہائپر لوپ TT شامل ہے۔ جب تک یہ کمپنیاں سینکڑوں ملین ڈالرز کی فنڈنگ اکٹھی نہیں کرتی، ایک قابل عمل نظام کے لیے درکار زمین کے بڑے بڑے حصے حاصل نہیں کرتی اور یہ ثابت نہیں کرتی کہ یہ سسٹم ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہے، ہائپر لوپ مستقبل قریب کا خواب ہی رہے گا۔ ہماری مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔